الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک میں کیا اور میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کے اس ہفتہ واری سنی اجتماع میں آپ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سننے کی غرض سے حاضر آئے ہیں، اور میں اس وقت برطانیہ کے دورے کی تفصیلات بیان کروں تو آپ کو خوشی ضرور ہوگی، لیکن شاید آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ میں نہ کر سکوں۔ البتہ مختصراً آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ برطانیہ کی سرزمین پر 25واں سالانہ اجتماع 16، 17، 18 دسمبر کو ہوا، جس میں برطانیہ کے باوقار کافی علماء تشریف لائے، بالخصوص حضور مفکر اسلام، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں پر اتنا بڑا کامیاب اجتماع رہا۔ اور اس کے بعد برطانیہ کے مختلف شہروں کے اندر مختلف کانفرنسز اور مختلف پروگرامز میں شرکت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، اور تقریباً سارے پروگرام اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت، بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچے۔ آج مجھے آپ کا احساس بیدار کرنا ہے، آپ کے اندر
اور آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ ہماری قوم کے نوجوان ڈرگز کی طرف، شراب کی طرف، برائیوں کی طرف، بد کرداری کی طرف، آوارگی کی طرف، لہو و لعب کی طرف جا رہے ہیں، یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ اتنا تشویشناک ہے کہ کہیں ڈر لگتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم نے اگر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور کچھ ہم سب نے مل کر فکر اور کوشش نہیں کی تو اللہ نہ کرے آنے والے ایام، آنے والے دن ہمارے لیے سوائے رونے، بلکنے اور افسوس کرنے کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، راتوں دن چلتے پھرتے ہم اپنی قوم کو غلط راستے پر دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ ہمیں یہ فکر کیوں لاحق نہیں ہوتی کہ اس بچے کے سنوارنے کے سلسلے میں ہم کوشش کریں؟ ہمارے اندر بے چینی اور بے قراری بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری راتوں کی نیند ان بگڑے ہوئوں کو سنوارنے کے سلسلے میں کیوں نہیں اڑ جاتی؟ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو جتنے بھی اولیاء کرام علیہم الرضوان آپ کو اس فرش گیتی پر نظر آئیں گے، ان کی سب کی زندگی کا معاملہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ وہ پوری زندگی بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے میں گزار دیتے ہیں۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، نہ سیدھے راستے پر چلانے کا جذبہ اور نہ سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ۔ خود بھی غلط راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور قوم کو غلط راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر ان کو سدھارنے کا جذبہ یا شوق ہماری طبیعت کے اندر نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نہیں پڑھی۔ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا اور نعرہ لگانے میں تو ہمارا جواب نہیں، پہلے صرف نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہوتا تھا، اب تو اتنے نعرے آ گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب کوئی ایک نعرہ شروع کرتا ہے تو جب تک کہ 5-7 منٹ تک الگ الگ سب نعرے نہ لگیں اس وقت تک چین نہیں پڑتا۔ میں کسی اچھے نعرے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نعروں کے لوگ رہ گئے، کھانے کے لوگ رہ گئے، ڈھول باجے تام تماشے کے لوگ رہ گئے۔ آپ دیکھیے گا جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور 12 ربیع النور کو گلی کوچوں کے اندر بہت بڑے بڑے ساؤنڈ باکس لگا کر کے جو ہے وہ دھوم دھماکے سے سب چلائیں گے، سمجھیں گے بس یہی محبت رسول ہے۔ آؤ سیکھو، سمجھو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی سوچ کو تبدیل کرو۔
جو قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہو اس قوم کو ڈی جے سے نہیں جگایا جا سکتا، اس قوم کو درد سے جگایا جا سکتا ہے، فکر سے جگایا جا سکتا ہے، قربانی سے جگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپٹے ہوئے یا لپیٹنے والے، اوڑے ہوئے۔ یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے تھے، تو میرے کریم کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نام سے نہیں پکارا یا محمد، بلکہ کہا اے چادر میں لپٹے ہوئے۔ اب آج وہ نقطہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں جسے سمجھو۔ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ کر کے رکھی تھی، اور رب نے اس حالت میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ بعض مفسرین نے کتنی پیاری بات کہی ہے، آدمی چادر کب اوڑھتا ہے، چادر میں منہ کب چھپاتا ہے؟ جب بہت ٹینشن ہو، جب بہت فکر ہو، موسم بھی ٹھنڈا نہ ہو، اور جب ٹینشن اسے پریشان کر دے تو چادر اوڑھ کر چپ کے روتا رہتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کی زندگی کو دیکھ کر، انسانوں کو بے راہ روی کا شکار دیکھ کر، اور رب کی نافرمانی میں گرفتار دیکھ کر حیرت میں تھے کہ کیسے انسان ہیں جس رب نے زندگی عطا فرمائی، جس رب نے روزی عطا فرمائی، جس رب نے آنکھ عطا فرمائی، جس رب نے زبان عطا فرمائی، جس رب نے ہاتھ اور پیر عطا فرمائے، جس رب نے زمین و آسمان عطا فرمائے، کیسے لوگ ہیں کہ اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف نافرمانی کی حد تک نہیں بلکہ قدرت کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش اور عبادت کرتے ہوئے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو پریشان ہوتے تھے کہ کھاتے خدا کا ہیں اور پرستش کسی اور کی کرتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی سچویشن کو دیکھ کر بے قرار و بے چین تھے، تو میرے رب نے فرمایا بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، قوم پوری طاقت سے کھڑے ہو جاؤ، پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ پر کامل بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کا خوف اپنے دل میں نہ رکھو۔ اگر تمہاری تڑپ اور تمہاری بے قراری کو تمہیں دور کرنا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، فَأَنذِرْ، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اعظم بن کر کے اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس چیز کی دعوت، کس کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے؟ آج
ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نوجوانوں تم بھی دعوت دیتے ہو، کبھی بھیونڈی کے ڈھابے پہ کھانے کی دعوت دیتے ہو، کبھی کسی پکچر کی لنک بھیج کر کے گناہ کی دعوت دیتے ہو، کبھی کہیں کی آوارہ گردی کی دعوت دیتے ہو، کہیں نہ جانے کن کن چیزوں کی دعوت دیتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، یہ دعوت دو۔ اور اس دعوت دینے والے کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلانے والے کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے پاس زبان ہے، صبح بولتے ہیں، دوپہر بولتے ہیں، شام بولتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنا بولنے لگ جاتے ہیں کہ سامنے والا کہتا ہے یہ چپ کب رہے گا۔ اور اگر ایسا بولنے والا بندہ جو بولتا ہی رہتا ہے کبھی محفل میں آ جائے تو بندہ کہتا ہے اب سب کو چپ رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اب یہ کسی کو بولنے ہی نہیں دے گا۔ کبھی کوئی اچھا بھی بولتا ہے، کبھی کوئی برا بھی بولتا ہے، کوئی صحیح بات بھی بولتا ہے، کوئی غلط بات بھی بولتا ہے۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ زبان جو ہے نا، بہت سارے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں، لیکن ایک دعوت کو، ایک جملے کو میرے رب نے فرمایا سب سے اچھا جملہ ہے اور سب سے اچھی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کا یہ بلانا اس کی زبان سے نکلنے والے سارے کلمات سے بہتر کلمات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس مسجد کے مؤذن کی ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کل بروز قیامت جب جنتی چل رہے ہوں گے نا تو مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ کیوں؟ یہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ آپ سوئے ہو، وہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر آپ کو جگاتا ہے۔ آپ کاروبار میں مصروف ہو، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر کے آپ کو بیدار کرتا ہے، آپ کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ زندگی بھر آپ اپنی زبانوں کا استعمال نہ جانے کن کن چیزوں کے لیے کرتے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ایسے ہی مت کھڑے ہو جاؤ، کمزوری کے ساتھ مت کھڑے ہو جاؤ، تھکے ہوئے بن کر مت کھڑے ہو جاؤ، پوری توانائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ۔ کس چیز سے ڈراؤ؟ اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ۔ آج ہماری سچویشن کیا ہو گئی؟ آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی بات شریعت سے ہٹ کر یا قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم سستے میں جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ کریں گے جنت کی بشارت، یہ کریں گے جنت کی بشارت، یہ کریں گے جنت کی بشارت۔ حق ہے، جن جن اعمال پر جنت کی بشارت دی گئی وہ حق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انوائرمنٹ کے بارے میں دیکھو، سچویشن کے بارے میں دیکھو۔ اسی لیے ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں 800 سال پہلے انہوں نے فرمایا تھا، 800 سال کم و بیش اس سے پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں لوگوں کو بشارتیں سنانے کی بجائے ڈرانے کی ضرورت ہے۔
آج تو آدمی سمجھتا ہے پیر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا جنت میں چلے جائیں گے، پھر چوری کریں، شراب پیئیں، ڈاکہ ڈالیں، کچھ بھی کریں۔ آج سمجھتے ہیں لوگوں کا پیسہ غبن کر کے عمرہ کو چلے جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ غلط ہے یہ سب۔ آج لوگ سمجھتے ہیں حرام کا کاروبار کرو اور ہر مہینے چھٹی غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر کے تو جنت مل جائے گی۔ یہ سوچ، یہ غلط کانسیپٹ ذہن سے نکالو۔ تو جس دور کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا فَأَنذِرْ، لوگوں کو ڈراؤ، اسی دور کا عکس آج کا دور بھی نظر آ رہا ہے۔ آج بھی لوگ بے باک ہو گئے، آج بھی بے خوف ہو گئے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا خوف، بارگاہ سمدیت میں جواب دہی کا تصور ذہن سے نکل چکا ہے۔ اور بے خوف و خطر بندہ کہتا ہے ارے مولانا سب چلتا ہے، دیکھا جائے گا، اللہ یاسو باللہ، دیکھا جائے گا۔ ایک سر کا درد نہیں برداشت ہوتا تو قبر کا عذاب کہاں سے برداشت کر سکو گے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ اگر اتنا ہی سستا اور آسان معاملہ ہوتا تو اللہ والے پوری پوری رات رونے میں نہ گزار دیتے۔ ارے صرف ذہن میں آ جاتی بات کہ اللہ کی بارگاہ میں زندگی کا جواب دینا ہے تو کانپنا شروع ہو جاتے، رونے لگتے، کھانا چھوٹ جایا کرتا۔ اور آج کا آوارہ نوجوان بے خوف و خطر کہتا ہے دیکھا جائے گا، مولانا کہاں، بس وہ ہے نا، ہو جائے گا۔ ارے کیا ہو گیا تم کو؟ تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قم فانذر، ڈراؤ کہ تم اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ عذاب، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، اللہ کی گرفت سخت ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے، اس کی پکڑ ہوگی، کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل کے عذاب سے متعلق، جہنم کے عذاب سے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن اضطراب کتنا تھا۔ مجھے جو آج ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا ہے، اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر محسوس کیجئے گا کہ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ تھوڑا بہت جذبہ عبادت ہمارے اندر جو موجود ہے، اگر کسی کے دل کے اندر تھوڑی بہت گناہوں سے نفرت موجود ہے اور گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان کی دعوت کا صدقہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان کے اندر دین کی تبلیغ کے سلسلے میں اور لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے سلسلے میں اور لوگ اللہ کے دین کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اس کے سلسلے میں حضور کتنی کوشش کرتے، کتنی کوشش کرتے۔ تو قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، یعنی مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہیں آپ اپنی جان کو خیالات نہ کر ڈالیں اس غم کے اندر کہ یہ مجھے کیوں نہیں مان رہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی کوشش کرتے دین کی خدمت کے لیے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، گمراہوں کو، بددینوں کو سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولا ارشاد فرماتا ہے کہ کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دیں۔ کس حد تک کوشش؟ کیا کسی سے نذرانہ لینے کے لیے یہ کوشش تھی؟ کیا دولت جمع کرنے کے لیے کوشش تھی؟ کیا بنگلو بنانے کے لیے کوشش تھی؟
نہیں، پہلے ہی فرما دیا تھا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہیے، میری تو تمنا بس اتنی ہے کہ تم جنت کے مسافر بن جاؤ، کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ گناہ ہم کریں اور تڑپے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آوارگی ہم کریں اور بے چین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، شب بھر بد کرداریوں کے اندر ہم زندگی گزاریں اور بے قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات بھر کہنے لگائیں اور مصطفیٰ پیارے پوری رات ہماری نجات کے لیے روتے رہیں، اور پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں، پھر بھی کوئی احساس نہیں۔ اب یہ رب نے جو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو سچویشن کیا تھی؟ سچویشن کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیکھتے کہ یہاں 4 آدمی جمع ہیں، پہنچ جاتے تھے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بات مانو، گناہوں سے بچو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جواب میں لوگ مذاق اڑاتے، جواب میں لوگ تمسخر کرتے، پھر دوسرے کے پاس جاتے، کوئی چائے پینے کے لیے بیٹھا ہوتا وہاں چلے جاتے، کوئی میلے کے اندر لگا ہوتا اس کے پاس چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر رات تک اسی طریقے سے لوگوں کے پاس جا جا کر کے سمجھاتے، انہیں کنوینس کرنے کی کوشش کرتے، ان کے پیچھے محنت کرتے، اور جواب میں کوئی برا کہتا، جواب میں کوئی گالی دیتا، جواب میں کوئی پتھر برساتا، جواب کے اندر ایذا رسانی کرتا، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جب تھک کر کے چور ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو خاتون ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جملے حضور کو تسلی دے دیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے یہاں کا حال تو یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے گئے اور گالی دے، کون جائے گا اس کے پاس، چھوڑو، یہ ہمیں بلاتا نہیں ہے، چھوڑو، یہ ایسا کرتا ہے، چھوڑو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن اور قربانی کو اتنا ایزی لے لیا کہ اگر کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تو بھاگ جاتے ہیں، ہم کو اب ادھر دین کا کام نہیں کرنا۔ لا حول ولا قوت، نہ تمہیں کوئی پتھر مار رہا ہے، نہ تمہیں کوئی گالیاں دے رہا ہے، نہ تمہیں کوئی دھکے مار رہا ہے، نہ تمہیں لفظوں کے تیر کوئی چلا رہا ہے، نہ تم اتنے تھک رہے ہو، اس کے باوجود جب دین کے کام کی بات آتی ہے تو تمہارے جذبے سرد پڑ جاتے ہیں۔ تو تم نے حضور کی زندگی کو بحیثیت داعی پڑھا کب ہے؟ ذرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، بے غرض ہو جاؤ قوم سے، مت رکھو اپنی قوم سے کوئی لالچ، صرف امید اپنے رب سے رکھو، اور وہ کریم جب کرم کرتا ہے تو بے حساب کرتا ہے، اسی کی رضا کے لیے کام کرو، اسی کی خوشی کے لیے کام کرو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہماری قوم جہنم کے دروازے تک پہنچ چکی ہے، اگر آج ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں نہ جانے کتنے لوگ جہنم کے مسافر بن جائیں، اللہ نہ کرے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرو، وہ درد پیدا کرو، وہ سوز پیدا کرو، وہ کرب اور بے چینی پیدا کرو، کسی بھٹکے ہوئے کو دیکھ کر
پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں جو موجود تھا اور جس کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی اور پریشانیوں کو سہا۔ میں نے کل میرا روڈ پر حضور کے احسان کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ ٹاپک تھا حضور کی محبت، تو میں نے کہا محبت آدمی بہت سارے اسباب کی بنیاد پر کرتا ہے، انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے کسی کا احسان اگر ہو تو آدمی محبت کرتا ہے۔ تو میں نے کچھ احسانات حضور کے بتائے تھے، اسے سنیے آپ۔ اور اس سے پہلے پرسوں مدن پورہ میں تقریر ہوئی تھی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کا آغاز کس طریقے سے کیا، پہلے 3 سال کیسے گزرے، پھر کیسے، پھر کیسے، پھر کیسے، اور کس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اور چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا مدن پورہ میں کہ سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں گا مرکز پر، اس لیے آج میں اس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے اور سمجھیے، اللہ اکبر، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس سے حضور کا درد سمجھ میں آتا ہے۔ دین کے سلسلے میں اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سنوارنے کے سلسلے میں، بگڑے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا درد تھا، حضور نے ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھایا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میری مثال، یہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال اس شخص کی سی ہے۔ غور سے آپ سنیں گے، الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے، مضمون کو ذہن میں رکھیں گے تو بات اچھی طرح ذہن میں اترے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، یعنی کوئی بندہ کسی نے آگ جلا لی اور جب آس پاس کا ماحول آگ سے چمک اٹھا، یعنی آگ لگائی اس نے تو روشنی پھیلی آگ کی، آس پاس کا ماحول چمک اٹھا، تو کیڑے پتنگے اس پر گرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آگ جلتی ہے تو کیڑے پتنگے جو ہے نا وہ آ کر کے اس پر گرتے ہیں۔ تو اب جب کیڑے اس پر گرتے ہیں تو جس نے آگ جلائی وہ کیا کرتا ہے، ان کیڑوں کو ہٹاتا ہے تاکہ جل نہ جائے۔ توجہ چاہوں گا، کیا کرتا ہے، بولیے بولیے، ہٹاتا ہے نا کیڑوں کو۔ کیوں ہٹاتا ہے؟ جل نہ جائے۔ لیکن آپ کیڑوں کو دیکھیں کتنے ہٹائیں گے، ادھر سے ہٹائیں گے، ادھر سے آئیں گے، ادھر سے ہٹائیں گے، ادھر سے آئیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواب دیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ اللہ اللہ۔ تو کیڑے اس پر گرتے ہیں اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کتنا ایفرٹ لگانا پڑتا ہوگا، کتنی محنت کرنی پڑے گی، ایک ایک کیڑے کو بچانا کتنا ڈیفیکلٹ ہے۔ اب وہ پوری قوت لگا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کیڑے آگ سے بچ جائیں، اس کے لیے پوری طاقت جھونک رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن پتنگے ہیں کہ ان کی کوششوں، اس کی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ یعنی وہ بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی ادھر سے گرنا چاہتا ہے، کوئی ادھر سے گرنا چاہتا ہے، اور کوشش کرنے والے کی کوشش کو ناکام بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں، اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اسی طریقے سے ہے۔ ایک آگ جل رہی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ کون سی آگ ہے؟
بولیے جہنم کی آگ ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ہو کہ آگ میں گرنے پڑنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تمہاری کمر بند پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو ہاتھ سے کیڑے مکوڑوں کو روک رہا ہوگا آگ جلانے والا، لیکن آپ مجھے بتائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں تمہیں کمر سے، اب جب کمر ہاتھ میں آ گئی تو بچنا تو ہو ہی گیا نا. اگر کسی کی کمر آپ نے پکڑ لی تو گویا آپ گرنے سے روک ہی لیں گے نا. اس رسول کی عظمت پر قربان جائیے کہ امت آگ میں گرنا چاہ رہی ہے اور حضور کمر پکڑ پکڑ کے اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے کوئی ایسا احسان کرنے والا؟ ہے کوئی اس طریقے سے کرم کرنے والا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور مسلمان ہے کہ اس راستے کا مسافر بن رہا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جہنم اس کا استقبال کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا احسان فرمایا. وہ داعی اعظم بن کر تشریف لائے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکالیف آئیں ہر تکلیف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور فکر بس ایک تھی بندے خدا کے ہو جائیں اور خدا کی بات مانے. ہمارا حال کیا ہے؟ جملہ میرے ساتھی محفوظ کر لیں، ایک تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ نوٹ کر لو. ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے. ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے. یہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. جب تک کہ آپ کے اندر حضور کی سنت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے مسلمانوں کو سنوارنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، امت کے لیے آپ کے دل میں درد اور سوچ پیدا نہیں ہوگا، تڑپ پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری قوم کا ماحول اور مستقبل درست نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا. داعی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنی تکالیف آئیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ جو اس راستے کے مسافر ہیں اور دین کی خدمت ٹوٹی پھوٹی جیسی ہونی چاہیے ویسی تو نہیں کر رہے، لیکن جو دین کے سلسلے میں ہم پہچانے جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، بے لوث بھی نہیں، بے غرض بھی نہیں، نہ جانے کیا کیا نیتیں ہماری طبیعت کے اندر انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جاتے ہیں، لوگ فلائٹ کا ٹکٹ دیتے ہیں، ایئرپورٹ اترتے ہیں تو گلدستہ لے کر حاضر ہوتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں تو آرام سے اچھی غذا کھلاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کیا حضور کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا؟ سوچا ہم نے کبھی؟ وہاں تو یہ تھا خود حضور جاتے تھے اور جب کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو لفظوں کے تیر چلتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے. جس کعبے کے سامنے جا کر آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم سجدہ کر لیتے ہیں اور کعبے کا طواف کر کے ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے ہیں، کبھی اس دن کو بھی یاد کرو جب کعبے کے سامنے حضور سجدہ ریز تھے تو آقا کی پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی تھی. آج اللہ کی بندگی کرنا، دین پر عمل کرنا یہ آسان ہمارے لیے ہے، لیکن اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا. اس لیے میرے امام نے کہا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نشدش و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. کس نے کلمہ پڑھایا تمہیں؟
کس نے تمہیں مسلمان کیا؟ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری کتنی فکر تھی. بس ایک حدیث میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. موضوع بڑا طویل ہے اور اسی پر کئی ہفتوں گفتگو ہو سکتی ہے، کئی ہفتوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داعی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مصلح، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر داعی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رہبر انسانیت. یعنی الگ الگ انداز سے حضور کی زندگی کو پیش کی جا سکتی ہے اور راہ خدا میں آنے والے مصائب پر سرکار کے صبر کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث، اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احد سے زیادہ بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ چونکہ غزوہ احد کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے حملے ہوئے تھے کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخم آ گیا تھا. ایک صحابی تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں پر تیر چلاتے تھے. تو آپ قربان جائیے، سارے صحابہ حضور سے کہتے تھے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن اس صحابی یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے تھے، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا احد سے زیادہ بھی آپ کو ستایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، طائف کے اندر مجھے اس سے زیادہ ستایا گیا. بہت اذیتیں دی گئیں طائف میں، بہت اذیتیں دی گئیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ آپ کی نالین خون سے تر ہو گئی، اتنے پتھر برسائے گئے، تو اللہ کریم نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا. اور وہ پہاڑ کے فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کی فریاد بھی سنی ہے اور آپ کو کہنے والوں کے جملے بھی اللہ نے سنے ہیں. اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں پہاڑ اٹھا کر ان ستانے والوں پر ڈال دوں تاکہ سب ختم ہو جائیں. قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ستانے والوں کی قوم میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو رب کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کرے. اب جو حدیث سنانی تھی اسے سن لو اور اس احسان کو یاد کر کے آج کے اس اجتماع میں آنے والے جملہ شرکاء ضروری نہیں کہ امامہ شریف باندھ کر، چہرے پہ داڑھی سجا کر، کرتا پائجامہ پہن کر آپ یہ کام کرو، بلکہ جس حال کے اندر ہو اس حال میں رہتے ہوئے یہ کام کرو. اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا ضمیر تھوڑا سا بیدار ہوگا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بہت ستایا، بہت اذیتیں دیں اور بہت تکلیف پہنچائی، تو ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی کہ وہ دعا آپ جب چاہیں کریں، وہ دعا قبول ہے. یعنی انبیاء کی تو دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک اسپیشل دعا کے حوالے سے کہ کوئی ایک دعا جب آپ چاہیں کریں. تقریباً انبیاء نے دعا وہ کر لی تھی، لیکن جب اتنا حضور کو ستایا گیا
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا حضور جو ایک دعا آپ کو عطا کی گئی ہے نا وہ دعا کر دیجئے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، میں نے وہ دعا قیامت کے لیے رکھ چھوڑی ہے اور وہ دعا میں قیامت میں اپنی امت کے لیے کروں گا. ہے کوئی ایسا احسان کرنے والا؟ ہے کوئی اس طریقے سے پیار کرنے والا؟ ہے کوئی اس طریقے سے کرم کی بارشیں نچھاور کرنے والا؟ سرکار سے زیادہ ہم پر انسانوں میں کوئی مہربان نہیں ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو سینے میں بٹھا کر سرکار کو جو فکر تھی بھٹکی ہوئی امت کو سیدھے راستے پر لانے کی، آپ بھی کمر کس لو. ایک مسلمان بھی اگر آپ کو بھٹکا ہوا دکھائی دے، محنت کرو اسے سنوارنے کی. ہدایت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، کوشش کرنا آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری. کریں گے انشاءاللہ جہاں. لیکن اس کوشش سے پہلے ہم خود بھی جہنم سے بچنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ لوگوں کو تو کہیں کہ تم جہنم سے بچو اور اللہ نہ کرے شیطان کے ہم شکار ہو جائیں. خود بھی بچو اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عزم آپ نے کر لیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے اور میلاد کی برکتوں سے اللہ دنیا میں بھی مالا مال اور آخرت میں بھی مالا مال فرمائے گا. کوئی ڈھول تاشے باجے گاجے جلوس میں نہیں ہونے چاہیے. کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو، کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرو، کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، ان کے شمائل پڑھو، ان کے خصائل پڑھو، ان کے فضائل پڑھو، ان کے معجزات پڑھو، تاکہ سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو جائے. اور یاد رکھیں، باپ ہو یا ماں ہو، بیٹا ہو یا بیوی ہو، بچے ہو یا بچیاں ہو، پیر ہو یا عالم ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، جب تک کہ سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہیں کریں گے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں سے محبت نہ کرو، باپ سے، سب سے زیادہ حضور سے محبت. اس کو دل میں جگہ دو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے کا مسافر بنانے کے لیے اپنی بساط پر کوشش کرو. اور اگر آپ کی کوشش سے بہت سارے لوگ نہیں، ایک ہی اگر سدھر گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا تو میں اسے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اب سرخ اونٹوں کی بات تو آج کے دور کی جو سب سے لگزری گاڑی ہے، سب سے لگزری رولز رائس یا جو بھی ہو، مجھے تو اتنے نام بھی نہیں آتے، جو بہت لگزری گاڑی ہو، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ یعنی جس کے پاس ہو گویا بہت اچھی سواری اس کے پاس ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اور یہاں ایک نکتہ عرض کر دوں، یہ سرخ اونٹ کی بات کیوں کہی گئی؟ سواری پر سوار ہو کر آدمی منزل تک جاتا ہے، تو اگر تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت پا جائے تو ایسی سواری تمہیں ملے گی جو تمہیں جنت تک پہنچا دے گی. کوشش کریں ہفتہ واری اجتماع میں آئیں. اور یہ جو انوار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ورنہ آپ پڑھیں گے اٹھا کے رکھ دیں گے، نہیں، یہ میرا آپ کو سبق ہے، بلکہ تحریک کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اور آپ پر میرے حق ہونے کی حیثیت سے میں یہ حکم دیتا ہوں آپ کو،
ہر بندہ اسے یاد کرے، جو کچھ اس کے اندر ہے سب یاد کرو، سب یاد کرو۔ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف یاد کرنے کے لیے۔ آپ یاد کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اپنے نبی کے بارے میں کچھ تھوڑا سا علم اللہ نے آپ کو بھی عطا فرما۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ اور ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور درد و سوز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی بگڑے ہوئے مسلمانوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔